वेलकम टू द शो। आशूरा मुहर्रम के सिलसिले में जनाब प्रोफेसर डॉक्टर आबिद नदीम साहब के जो लेक्चर्स हैं उनका सिलसिला जारी है। पहले लेक्चर में उन्होंने एक बैकग्राउंड और पस मंज़र बयान किया था, जो बनु हाशिम और बनु उमैया का जो आपस में रवाबित थे वो कैसे थे, और बाद जो है वो हज़रत अली करमुल्लाह वजह की खिलाफत और हज़रत इमाम हुसैन हसन की जो खिलाफत थी उस तक पहुँची। तो उससे आगे जो वाक़यात का तसलसल है, वाक़यात करबला का, उसमें जनाब प्रोफेसर डॉक्टर आबिद नदीम साहब अपना जो बयान है उसके तसलसल को जारी रखेंगे। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर आबिद नदीम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में मैं इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा कि यजीद का पस मंज़र क्या था और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पस मंज़र क्या था, और फिर उसके बाद वाक़या करबला पर रोशनी डाली जाएगी। ये बात ज़हननशी कर लेनी चाहिए कि यजीद मैसून का बेटा था, जो ईसाई थी, मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी थी, और मैसून का ताल्लुक बनु कल्ब से था, जो कि शाम और अरब के दरमियानी सहरा में रहते थे, और बंदर पालना, कुत्ते पालना, उनकी तरबियत करना और उनको नचाना, इस तरह के उनके मशागिल थे, और ये एक ईसाई कबीला था। और यजीद की पैदाइश के 6 माह के बाद मैसून यजीद को साथ लेकर अपने कबीले में चली गई थी, और यजीद वहीं पला बढ़ा और जवानी की उम्र को पहुंचा। और जनाब मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात से थोड़ा ही अरसा कबल दोनों माँ बेटा वापस आए थे, और फिर जो है वो यजीद को नामजद कर दिया गया हुकूमत के लिए। खिलाफत तो हम इसको नहीं कहेंगे, हुक्मरानी के लिए नामजद कर दिया गया। दूसरी तरफ जनाब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अगर हम बात करें तो उन्होंने आगोश मुस्तफ़ी में परवरिश पाई। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन, और ये फरमाया कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलुल जन्ना, के हसन और हुसैन दोनों जो हैं वो अहले जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जनाब अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद है, और उनके तकवा, तहारत, पाकीज़गी पर गुफ्तगू करने के लिए अलग से लेक्चर्स की ज़रूरत है। जब यजीद हुक्मरानी के मनसब पर फाइज हो गया तो जो उसका बचपन जहाँ गुजरा और जहाँ वो जवानी की उम्र को पहुँचा, तो उसका असर उस पर बड़ा गहरा था। और आप यहाँ ये बात भी ज़हननशी कर लें कि यजीद का सबसे अच्छा दोस्त एक आदमी था जिसको यूहन्ना दिमश्की कहा जाता है, जॉन ऑफ दमस्कस। आज भी तारीख की किताबों में उसका जिक्र मिलता है। ये कलामी मबाहस करता था यजीद के दरबार में, और मुसलमान उलमा के खिलाफ गुफ्तगू करता था, और यजीद की पुष्टपनाही उसको हासिल थी। तो ये जो है वो बड़ी एक परेशान कुन सूरत हाल है कि यजीद जो कि बज़ाहिर मुसलमानों का हुक्मरान था, लेकिन वो यूहन्ना दिमश्की का सपोर्टर और प्रोमोटर था और उसका दोस्त था। इसके अलावा भी जो यजीद की आदात थी, जो उसके शब व रोज़ थे, वो इस्लामी तालीमात से यकसर मुख्तलिफ थे। तो जब वो हुक्मरान बन गया तो उसने लोगों पर जुल्म सितम भी शुरू किया, और शायर इस्लाम की तौहीन भी उसके दौर में शुरू हुई। और ये बात तो आप जानते हैं कि जनाब मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ही जनाब अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर शब व सितम का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था। यजीद ने इसको मज़ीद प्रमोट भी किया, और साथ ही साथ जो शायर इस्लाम हैं उनका भी मजाक उड़ाया। इस एतबार से मुसलमानों में बड़ा इज़्तिराब और बड़ी परेशानी पाई जाती थी, और इस ज़िमन में कुछ लोगों ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि
یہ حکمرانی تبدیل ہونی چاہیے۔ اور اہل کوفہ نے جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سلسلہ میں خطوط لکھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ان خطوط کی وجہ سے وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ گئے، اور مکہ مکرمہ سے پھر کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اگرچہ کئی تاریخی روایات میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ مختلف صحابہ اکرام اور دیگر جو مدبرین تھے انہوں نے منع بھی کیا، لیکن آپ نے اپنا ارادہ تبدیل نہیں کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ بات جو ہے یہ پائی جاتی تھی کہ جس نیک کام کا، جس بڑے کام کا وہ ارادہ فرما لیتے تھے پھر اس پر قائم رہتے تھے۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے پہلے جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور تاکہ وہ حالات کا جائزہ لیں۔ تو شروع میں تو بے شمار 40,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور پھر وہ بنو امیہ کے مظالم کی وجہ سے اور ان کے لالچ دینے کی وجہ سے بہت سارے لوگ چھوڑ گئے، اور بالآخر جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بارے میں معلوم بھی ہوا، جیسا کہ فرزدق شاعر جو آپ سے ملا تو آپ نے اس سے کوفہ کے احوال پوچھے، کیونکہ وہ کوفہ سے آ رہا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ جی اہل کوفہ کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ لیکن پھر بھی آپ نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو ہے وہ سفر جاری رکھا، اور بالآخر کرب و بلا کے میدان میں آپ پہنچے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف مقامات پر مختلف لوگ ملتے رہے، اور وہ آپ کو اس سفر سے باز رکھنے کی کوشش کرتے رہے۔ اور ایک مقام ایسا بھی آیا کہ جب آپ نے اپنے ساتھ چلنے والوں سے کہا کہ جی جو مجھے چھوڑ کر جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، اور میں جو ہے وہ اپنا یہ سفر جاری رکھوں گا۔ اور جو نواحی علاقوں کے، صحرائی علاقوں کے کچھ لوگ جو آپ کے ساتھ ہو لیے تھے اس غرض سے کہ جی ہمیں بھی شاید کوئی معلومات ملے، وہ تو چھوڑ گئے، لیکن آپ کے خاندان اور جو آپ کے ساتھ مدینہ منورہ سے لوگ چلے تھے وہ ان میں سے کسی نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ سب سے پہلی آپ کی ملاقات جناب حر سے ہوئی، اور حر کو بڑا سختی سے حکم تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ نہیں جانے دینا، کیونکہ حکومت کا یہ خیال تھا کہ اگر آپ کوفہ چلے گئے تو اہل کوفہ کہیں آپ کی اتباع میں آپ کے ساتھ مل کر ہماری حکومت کے خلاف بغاوت نہ کر دیں۔ تو کہا گیا کہ جی انہیں شہر سے باہر ہی روکنا ہے اور وہیں ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ آپ کو کربلا کے میدان میں روکا گیا، اور پھر بعد میں جب جنگ کی نوبت آئی تو حر وہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کرنے کو اپنے لیے باعث سعادت جانا، اور وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے پھر آپ کی طرف سے لڑتے ہوئے ہی جام شہادت نوش کیا۔ حالانکہ آپ کو معلوم بھی تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں فوج دوسری طرف کھڑی ہے، لیکن حق اس بات سے خائف نہیں ہوتا کہ دوسری طرف کتنی بڑی تعداد ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، کہ جو برائی ہے وہ بھلائی کے برابر نہیں ہو سکتی، چاہے برائی کتنی ہی زیادہ تعداد میں کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے جناب حر نے شہادت پائی، اور اس کو اپنے لیے باعث سعادت جانا۔ جہاں تک بات ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی، تو ان کی شہادت میں تو کوئی شائبہ نہیں ہے نا۔ ایک موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو فرمایا کہ لوگوں، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ اگر حکمران شاعر اسلام کی خلاف ورزی کریں، لوگوں پر ظلم و ستم کریں، اللہ کی حدود کو توڑیں، تو جو شخص اس صورتحال کو دیکھ کر غیرت نہیں کھاتا تو اللہ تعالیٰ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قیامت کے دن اس بندے سے بات پرس کرے، اور تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ میں اس بات کا حق رکھتا ہوں کہ میں اس پر غیرت کھاؤں۔ تو لوگوں، میرا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ کی حدود اور اسلامی تعلیمات کے تحفظ کے لیے یہاں آیا ہوں۔
اور پھر یہ بات بھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد اگر کوئی دنیاوی مال و متاع ہوتا، دنیاوی منفعت ہوتی، دنیاوی حکومت ہوتی، تو پھر آپ 70 یا 72 لوگوں کے ساتھ یہ سفر اختیار نہ فرماتے، کیونکہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ جس قافلے کے ساتھ عورتیں موجود ہیں، بچیاں موجود ہیں، بچے موجود ہیں، تو وہ قافلہ کسی جگہ پر حملہ آور ہونے کے لیے نہیں جا رہا ہے۔ تو اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو قرائن ہمیں ملتے ہیں، جو شہادتیں ملتی ہیں، ان میں یہ بات کسی طور بھی ہمیں نہیں ملتی کہ آپ لڑائی کرنے کی غرض سے یا کسی علاقے پر قبضہ کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے، بلکہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے جو ممکن ہو سکتا تھا اس کوشش کے لیے جا رہے تھے۔ بڑا مقصود لیکچر ہے جناب ڈاکٹر صاحب کا، تو اس کو ہم نے آگے تیسرے حصے تک لے کے جانا ہے، جس میں یہ بیان ہوگا کہ جو حضرت امام حسین نے اتنی عظیم قربانی دی تو مذہب اسلام کس طرح سے زندہ ہوا۔ تو ہم بہت شکر گزار ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر عابد نظیم صاحب کے کہ انہوں نے ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمایا جتنا بھی پس منظر تھا، جو واقعات تھے۔ تو اس سے پہلے کہ تیسرا حصہ پروگرام کا ہم شروع کریں، ہم جناب ڈاکٹر صاحب کے شکر گزار ہیں۔ نئے آنے والے قاضی اکرام بشیر آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پش کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔